انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کے ساتھ ایک جن، ایک ہمزاد لگا لیا جاتا ہے جو ہمیشہ اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ جو ہمزاد ہے اس کی حقیقت کیا ہے، آج اس پر بات کریں گے کہ آیا واقعی ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، ایک ہمزاد جسے ہمزاد کہا جاتا ہے، کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کیا یہ جو ہمزاد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو کیا یہ ہمزاد بھی مر جاتا ہے یا زندہ رہتا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ جو ہمزاد ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ ہمزاد، یہ جو جن ہے، یہ بھی ماں کے پیٹ سے یہ جو انسان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا اس کی پیدائش الگ ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ آیا یہ جو ہمزاد ہے، یہ جو جن ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ الگ ہمزاد ہے، الگ جن ہے، تو کیا یہ اس جن کو، اس ہمزاد کو تابع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آج اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا واقعی میں ہر انسان کے ساتھ ایک جن، ایک ہمزاد ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ان کے مقابلے میں اللہ حضرت نے میری مدد کی، لہٰذا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ سوائے خیر کے صرف خیر کی باتوں کا مجھے حکم دیتا ہے، شر کی باتوں کا مجھے حکم نہیں دیتا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد یعنی ایک جن ہوتا ہے جو پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر انسان کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ انسان ماں کے پیٹ سے یہ جن پیدا ہوتے اس انسان کے ساتھ، یہ الگ اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جنات اور شیاطین یہ ناری مخلوق ہے، یعنی آگ سے اس کی پیدائش کی گئی، اور انسان کی تخلیق جو اللہ حضرت نے مٹی سے کی ہے، لہٰذا اس کی تخلیق ماں کے پیٹ سے نہیں ہوتی، یعنی انسان کی جو عورت ہوتی ہے اس کے پیٹ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تخلیق الگ ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت یہ ماں جو ہے بچے کو جنتی ہے تو اسی وقت جو شیاطین ہے، جنات ہے، اس وقت اپنے اس بچے کو بھی جن لیتے ہیں، لہٰذا اس وقت سے یہ بچہ، یہ جو جن ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے اور مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ وسوسے بھی ڈالتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس جن کی پیدائش الگ ہوتی ہے، اور یہ جو انسان ہوتا ہے اس کی پیدائش ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، اور جن کی پیدائش اپنی ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، جو ہمزاد جو جن اس انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہوگی۔ اب جب یہ انسان مر جاتا ہے تو کیا یہ جو اس کے ساتھ جن یا جو ہمزاد ہوتا ہے کیا یہ بھی مر جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے کوئی تفصیل موجود نہیں ہے کہ کیا وہ بھی مر جاتا ہے یا وہ زندہ رہتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے کوئی تفصیل موجود نہیں، لہٰذا یہ بات تو حقیقت ہے کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا رہتا ہے جو ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جن ہے، یہ جو ہمزاد ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، یہ جو انسان اس کو اپنے تابع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یقینی طور پر اسلامی تعلیمات کی روح سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن کو تابع کیا جا سکتا ہے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابع کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جن کو تابع کیا جا سکتا ہے مختلف اعمال کے ذریعے سے، لیکن چونکہ جن کو تابع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو لہٰذا اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں اپنے ہمزاد کو یا اپنے ساتھ جو جن لگا ہوا ہے، جو شیطان لگا ہوا ہے، میں اس کو کنٹرول کروں، لہٰذا اس کو آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اتنا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ صرف آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، جس طریقے سے نفس ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا اختیار یہ انسان کے پاس ہے کہ وہ برا کام کرے یا نیک عمل کرے۔ دو راستے اللہ حضرت انسان کو دی ہے کہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو انسان ہے یہ مجبوری محض نہیں ہے، بلکہ جو شیاطین ہے، نفس اور دیگر جو وسوسے ہیں، انسانوں کے وسوسے ہیں، شیاطین کے وسوسے ہیں، جنات کے وسوسے ہیں، نفس کے وسوسے ہیں، لہٰذا صرف وسوسے ہیں کہ آپ یہ کام کر دیں، باقی پھر اس انسان کو خود اختیار ہوتا ہے کہ میں نے کام کرنا یا نہیں کرنا، میں نے شیطان کے یا جنات کے یا اس کے علاوہ نفس کے وسوسے کو ٹکرانا ہے یا اس پر عمل کرنا ہے، یا اللہ حضرت کی تابعداری کرنی ہے، اللہ حضرت کی فرمانبرداری کرتے ہوئے میں نے نفس اور شیطان اور انسانوں اور اس کے علاوہ جنات کے جو وسوسے ہیں، ان کے جو شرور ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے جو ہے وہ
اس راستے کو اختیار کرنا ہے، یعنی صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے، یہ اختیار انسان کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہر وقت کے حساب سے، اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر کتابیں بھی جو قرآن مجید جیسی کتاب جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو لہٰذا شیطان کا راستہ، جنات کا راستہ، جہنم کا راستہ یہ بھی اللہ نے بتا دیا، اور صراط مستقیم جنت کا راستہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کے رسول کا راستہ یہ بھی بتا دیا ہے۔ اب اختیار انسان کے پاس ہے کہ کون سے راستے کو اختیار کرتا ہے، لہٰذا ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں نے اپنے جو ہمزاد ہے، جو جن، اس کو کنٹرول میں لانا ہے۔ لہٰذا اگر کنٹرول میں لانے کی کوشش کرو گے تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا ان کو آپ کے اوپر اتنا کنٹرول نہیں ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ جو جن لگا ہوا مجھے کوئی جو ہے مجھے کنٹرول، ایسا نہ ہو کہ مجھے مکمل کنٹرول کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ حفاظت کے فرشتے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ انسان جو اتنا کھلا گھوم رہا ہے اور اللہ حضرت اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت بھی اللہ رب العزت کر رہا ہے، اور فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، تو لہٰذا انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اللہ رب العزت کی تابعداری کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ ہدایت پا جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، جو کہ یقینی طور پر جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کے مقابلے میں وہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے حمزات کے حوالے سے جو انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے، جتنی بھی تفصیل ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اس کے علاوہ اس کی کوئی مزید جو ہے کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔